السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہ بہن بھائی جو یوٹیوب پہ اس بیان کو واچ کریں گے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ آپ کو دین دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرمائے۔ آپ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ آج کا بیان بڑا اہم بیان ہے انشاءاللہ۔ ماں باپ کی محبت۔ ماں کی محبت وہ سمندر ہے جس کی اتھاہ گہرائیوں کو آج تک کوئی نہیں پا سکا۔ ماں کی محبت وہ ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ماں کی محبت وہ باغ ہے جس کے پھول کی خوشبو کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ماں کی ممتا ایک مرغی اپنے پروں میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھپا لیتی ہے، حالانکہ وہ she knows it fully well کہ وہ بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بلی تو شیر کی خالہ ہے، اس کی تو شکل صورت بھی، بلی تو چھوٹا شیر ہے، مگر جب بلی سے مقابلہ ہوتا ہے مرغی کا تو مرغی پوری طرح مقابلہ کرتی ہے۔ یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک چڑیا کے 2 بچوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ چڑیا بھی شور مچاتی ہوئی بالآخر ان کے کندھے پہ بیٹھ گئی، انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے یہ بات بارگاہ رسالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کی، تو آپ نے سمجھایا ان کو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان بچوں کو دیکھو، اس چڑیا کی ماں کی ممتا تھی کہ پہلے تو وہ تمہارے سر پہ منڈلاتی رہی، پھر وہ آپ کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئی، آپ ان کو واپس کر کے۔ ایک چڑیا کا عزم اور استقلال۔ ایک کتاب میں ساجد نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص تھا جس کا بڑا ویئر ہاؤس تھا، اور وہ لیڈر پہ چڑھ کے روز اس چڑیا کے گھونسلے کو ہٹا دیتا تھا، اور چڑیا ہر روز آ کے نیا گھونسلہ بناتی تھی۔ بالآخر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس آدمی نے کہا، اے چڑیا تو جیت گئی اور میں ہار گیا۔ تو اس کے اندر بھی اتنا عزم ہے۔ تو انسان اپنی زندگی ایک مقصد زندگی کے تحت گزارے۔ جو لوگ زندگی میں اپنی زندگی کو ایک مقصد زندگی کے تحت گزارتے ہیں، ان کی زندگیاں دراز ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا نظام ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جو درخت اپنا سایہ دراز کر دیتا ہے، اس درخت کی عمر بھی دراز کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا یہ ٹاپک بڑا اہم ٹاپک ہے، تو چلیں انشاءاللہ پھر بات شروع کرتے ہیں۔ پہلے کو کلام پاک کی آیات اور پھر احادیث مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور والدین کے ساتھ آپ نیکی کریں۔ اما یبلغن عندک الکبر
अहदुहुमा औ किलाहुमा, और कभी पहुंच जाए आपके सामने आपके वालिदैन बुढ़ापे को, एक या दोनों, फला तकुल लहुमा उफ, तो आपने उनके सामने उफ भी नहीं कहना, वला तनहरहुमा, और उनको छिड़कना भी नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ अदब के साथ बात करनी है, वहफिद लहुमा जनाह दुल मिनर रहमा, और अपने कंधों को, अपने हाथों को आजिज़ी के साथ उनके सामने झुका देना है, रहमत के साथ, प्यार के साथ। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और आपने उनके लिए दुआ करनी है, ऐ मेरे रब उन पे रहम फरमा जैसा बचपन में मुझ पे रहम किया था जब मैं छोटा था। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इन आयात की इजमाली तफसीर, और फिर हम आते हैं अहादीस की तरफ। जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनको अपने लिए बोझ ना समझो, क्योंकि अब वो बुढ़ापे में औलाद की सपोर्ट की उनको ज़रूरत है। तो अब अल्लाह ताला रिमाइंड करवा रहे हैं कि जब तुम छोटे से बच्चे थे तो यही वालिदैन थे जिन्होंने तुम्हें कितनी शफकत के साथ तुम्हारी निशोनुमा की, तुम्हारी परवरिश की। उनके ज़ाहरी और बातनी अदब को मलहूज़ रखना है, उनके ज़ाहरी और बातनी अदब को मलहूज़ रखना है, उनके साथ नरमी के साथ गुफ्तगू करनी है, उनका अदब करना है, और उनकी ताज़ीम व तकरीम करनी है। जनाह दुल, जिल्लत के बाजू, ये एक मेटाफोर है, इस्तिआरा है कि जिस तरह परिंदा अपनी बच्चों को अपने परों में ले लेता है, तो इस तरह आपने भी आजिज़ी के साथ अपने वालिदैन की खिदमत करनी है। और अल्लाह ताला से फिर आपने उनके लिए दुआ भी करनी है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, साबिक मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, वो टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग वो फ़र्ज नमाजों में 3 दुआएं पढ़ा करते थे सलाम फेरने से पहले, और इस आजिज़ गुनहगार का भी यही मामूल है। एक, रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, रब्बना व तक़ब्बल व मिन ज़ुर्रियती, क़यामत तक आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत, कि वो नमाजी बने। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमल क़ियामह। और अपने वालिदैन के लिए दुआ मग़फ़िरत करनी है। दूसरी दुआ, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और तीसरी दुआ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो आप हज़रात से भी, आप नेक लोग हैं, हज़रात शेयर के, और जो यूट्यूब पे हमारे बहन भाई वॉच कर रहे हैं, उनकी खिदमत में भी अर्ज़ है कि आप ये दुआएं फ़र्ज़ नमाज में सलाम फेर से पहले ज़रूर मांगा करें। अच्छा, तो अब उसके लिए आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह आप अपनी रहमत बाक़िया और रहमत दायमा की बारिश फरमा मेरे वालिदैन के ऊपर, ठीक है, और उनका अदब करना है। हम अब आते हैं अहादीस की तरफ।
चुनाचे अबू उमामा रदी अल्लाह अन्हु रवायत फरमाते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मा हक़्क़ुल वालिदैनी अला वलदिहिमा, क़ाला हुमा जन्नतुका व नारुका, रवाहु इब्न माजा। तो उसने अर्ज किया कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलाद पर माँ बाप का कितना हक है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, वो तुम्हारी जन्नत और तुम्हारी जहन्नम। अगर उनको राजी कर लिया तो तुम्हारे लिए जन्नत है, अगर तुमने उनको नाराज कर लिया तो तुम्हारे लिए जहन्नम। आगे चलें। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हु रवायत फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिदल रब्बी फी रिदल वालिदी व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। ये तिर्मिज़ी शरीफ की रवायत है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रजामंदी वालिद की रजामंदी में है और अल्लाह की नाराजगी वालिद की नाराजगी में। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नरेट फरमाते हैं कि एक शख्स हाजिर हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मा हक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर खिदमत और हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हक किसका है? क़ाला उम्मका सुम्मा उम्मका सुम्मा उम्मका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी वालदा, फिर आपकी वालदा, फिर आपकी वालदा, सुम्मा अबाका, फिर आपके वालिद, सुम्मा अदना का फदना का, फिर उनके करीबी रिश्तेदार, फिर उनके करीबी रिश्तेदार, जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार, फिर जो उनके करीबी रिश्तेदार। ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। तो सिला रहमी एक बड़ा अहम चैप्टर है इस्लाम का, ठीक है, और इसमें हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बिशारत है अल्लाह ताला की तरफ से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और इसमें कोताही पे अल्लाह ताला ने सूरह राद में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह राद में बहुत शदीद नाराज़गी का इज़हार फरमाया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी वाईद है। तो हमने रिश्तेदारों के साथ नरमी करनी है, उनको माफ़ कर देना है, उनके साथ सिला रहमी करनी है, चूँकि इसमें ये हुक्म है मेरे अल्लाह का और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रागिमा अनफुहु, आपने फरमाया वो आदमी ज़लील व ख्वार हो, वो आदमी ज़लील व ख्वार हो, 2 दफ़ा फरमाया। क़ीला मैं या रसूल अल्लाह, अर्ज़ किया गया अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन शख्स? क़ाला मन अदराका वालिदैहि इंदल किबरी औ अहदहुमा सुम्मा यदखुलुल जन्नह, रवाहु मुस्लिम। फरमाया वो बदनसीब जो अपने वालिदैन या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे में पाए फिर वो जन्नत हासिल ना कर ले। तो वालिदैन की खिदमत से अकीदा सही हो तो जन्नत यकीनी है इंशाअल्लाह। और वालिदैन की नाराजगी, आदमी कितना ही नेक क्यों न बन जाए, ये आगे रूलिंग आ रही है इंशाअल्लाह,
اب ہم آتے ہیں ذرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا. 2 عورتیں تھیں، ان کے 2 بچے تھے. وہ رات آرام کر رہی تھیں، بھیڑیا ایک بچے کو کھا گیا. اب جس کا بچہ کو بھیڑیا کھا گیا تھا اس نے دوسری کا بچہ لے لیا، کہا یہ میرا بچہ ہے. کیس سیدنا سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں گیا. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ان کو بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں. تو جو حقیقی بات تھی وہ بول اٹھی، حضرت ایسا نہ کریں، حضرت ایسا نہ کریں. سلیمان علیہ السلام نے اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا، یہی حقیقی ماں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت اویس قرنی رحمہم اللہ یہ تابعی تھے اور والدہ کی خدمت کرتے تھے. تو والدہ نے ان کو فرمایا، تو انہوں نے کہا امی جان اجازت دیں، میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں مدینہ منورہ جا کے. فرمایا اجازت ہے لیکن آ جانا، مجھے خدمت کی ضرورت ہے. قضاء اور قدر، ٹھیک ہے. یہاں ہماری مسجد میں اکثر قضاء اور قدر کی گفتگو ہوتی رہتی ہے. آپ جو مرضی کر لیں، تقدیر کو اپنے سامنے کھڑا ہوا پائیں گے. جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی تدبیریں کر لیں آپ، چونکہ تقدیر تدبیر پہ غالب ہے. ماشاء اللہ. تو سیدنا اویس قرنی رحمہ اللہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے. پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، یہ واپس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو بتایا کہ اس طرح اویس قرنی حاضر خدمت ہوئے تھے. آپ علیہ السلام خوش ہوئے. آپ نے اپنا جبہ مبارک سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کو دیا اور فرمایا کہ یہ جب تمہاری ملاقات ہو، یعنی میرے پردہ فرمانے کے بعد علیہ السلام، تو یہ جبہ ان کو دینا. جب وہ جبہ پہن لیں تو ان سے میری امت کے لیے دعا کروانا. تو اہل علم حضرات فرماتے ہیں اویس قرنی رحمہم اللہ کو یہ مقام حاصل ہوا کس وجہ سے؟ اپنی والدہ کی خدمت سے. ایک بچہ تھا، اس کی والدہ نے اس کی تربیت کی. کیسی وہ مائیں تربیت کرتی تھی. آج ایسی مائیں نظر کیوں نہیں آتی؟ بہت کم ہے مگر بہت کم. اچھا، تو اس نے اپنے بچے کی تربیت کی. بچہ جب اسکول سے آتا تو بچہ کہتا امی بھوک لگی ہے. کہتے بیٹا رزق کھانا تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. تو روز ان کا یہی معمول تھا اور کھانا چھپا دیتی. ایک دن والدہ لیٹ ہو گئی، بچہ گھر آیا، والدہ نہیں تھی. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کو روٹی مل گئی. سو گیا. ماں پریشان تھی، آ کے بچے کو جگایا. مجھے پتا آج آپ نے کھانا نہیں کھایا، بھوکے سو گئی. نہیں امی، میں نے تو وہی عمل کیا، لیکن ایک بات ہے کہ آج کی روٹی جو میں نے کھائی اس میں لذت بہت زیادہ تھی. اور یہ بچہ بڑا ہو کے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مرنے سے پہلے یہ شرط لگائی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی عصر اور عشاء کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، جس کی سبحان اللہ کسی غیر محرم عورت کو اس نے نہ دیکھا ہو. جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. بالآخر وقت کا بادشاہ التمش رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور روتے ہوئے کہا حضرت آپ نے میرا راز فاش کر دیا. قطب الدین بختیار ایک نوجوان تھا،
اس کا نام تھا حسن. وہ اکثر اہل علم حضرات فرماتے ہیں روضہ مبارک کے پاس ذکر کی کثرت میں رہتے تھے، مراقب رہتے تھے، مراقبہ فرماتے تھے، ذکر قلبی، جس کا بہت سارا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. تو پھر ان کو اشارہ ملا کہ حسن اب آپ جائیں، اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے معین الدین بنا دیا ہے، ہیلپر آف ہز ریلیجن، دین کا مددگار. اب وہ بچہ بڑا ہو کے معین الدین چشتی بنے رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ قطب الدین بختیار کاکی کے شیخ تھے. اور ان جب لاکھوں لوگوں نے، آپ ماشاء اللہ بنگلہ دیش سے ہیں ماشاء اللہ، بنگلہ دیش اپنا بنگال کے لاکھوں مسلمان لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے فرمایا حسن یا معین الدین اس میں تمہارا کمال نہیں، میں نے کبھی بے وضو تمہیں دودھ نہیں پلایا تھا. پیچھے ماں نظر آتی، ایک چھوٹا سا بچہ دین حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، چھوٹا سا بچہ. ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہ بولنا. راستے میں کاروان کو ڈاکوؤں نے لوٹا تو پوچھا اس 8 سالہ بچے سے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا 40 دینار ہیں جو سلے ہوئے ہیں. جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولا. یہ بچہ بڑا ہو کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنے. پیچھے کون تھی؟ ماں تھی. مشکات شریف حدیث کی مشہور کتاب، اس کی وجہ تعریف بھی جو صاحب مشکات ہیں ان کی غالباً دادی اماں تھی. پیچھے ماں نظر آتی ہے. اچھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام ملا وہ کس کی وجہ سے ملا؟ ماں کی وجہ سے ملا. ماں نے ان کی تربیت کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنے بڑے وقت کے شیخ بنے. اللہ اکبر کبیرہ. علم حدیث کی دنیا کے امیر المومنین امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. کب پیدا ہوئے ہیں؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 70 یا 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. اور 150 میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا ہے. امام بخاری was born 44 years later. ٹھیک ہے نا؟ تو 194 ہجری میں پیدا ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. بچپن میں ان کی بینائی جاتی رہی. He was blind. مگر والدہ کی بے لوث اور پرخلوص دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری اور باطنی بینائی عطا فرمائی. اور امام بخاری کے اساتذہ میں ایک ہے عبداللہ بن مبارک. اور عبداللہ بن مبارک کس کے شاگرد ہیں جی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اگر یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں تو ہم نہ کبھی امام بخاری کی بے ادبی کریں، نہ ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے ادبی کریں. بے ادبی سے ایک بات یاد رکھیے گا، بزرگان دین کی جو بے ادبی ہوتی ہے اس سے والدین کی بے ادبی، وہ بھی فتویٰ میں آپ کو سناتا ہوں والدین کی بے ادبی کا. مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے، اصلاحی خطبات سے میں نے اس کو نوٹ کیا ہے، ان کے جو اصلاحی خطبات ہیں. والدین کی بے ادبی، علماء کرام کی بے ادبی، مشائخ کی بے ادبی، بڑوں کی بے ادبی، مرتے وقت ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں باادب بنائے. یہ کتاب میری گزارش ہے یوٹیوب کے ذریعے بھی کہ آپ اس فار فری آپ یہ کتاب ضرور ڈاؤن لوڈ کریں، با ادب با نصیب. اور یہ لکھی ہے میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن
حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی یہ کتاب ہے. یہ کتاب ہر گھر میں اس کی تعلیم کی جائے. سبحان اللہ و بحمدہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام ملا اس کے پیچھے بھی ان کی والدہ تھی. تو ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ رحم و کرم کے معاملہ فرمائے. آج کی والدہ، آج کی والدہ، آج کی ماں وہ بچے کو کہتی ہے، باپ بیٹے کو کہتا ہے داڑھی نہ رکھنا. ماں بچی کو کہتی ہے حجاب نہ کرنا. تو ایک اصول سمجھ لیں کہ والدین کا ادب ضرور کرنا ہے، مگر ان معاملات میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. کوئی بھی ہو، آپ کو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کا حکم دیا جا رہا ہے، کوئی بھی ہو، ادب کا تقاضا، ادب ملحوظ ضرور رکھیں، مگر وہاں بات کس کی مانی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی. لیکن ادب جو ہے اس کو ضرور محفوظ رکھیں اور دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ اللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے. اچھا، اب اللہ اکبر کبیرہ، ذرا رولنگ سن لیں آپ والدین کے بارے میں. والدین کی اطاعت واجب ہے. والدین کی اطاعت، یہ اصلاحی خطبات میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا فتویٰ ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے من و ان. والدین کی اطاعت واجب ہے، ان کا حکم شرعاً فرض ہے. ان کا حکم فرض ہے. جیسا نماز، اگر اولاد ان کا حکم نہ مانے تو ایسا گناہ ہے جیسے نماز چھوڑنا گناہ ہے. یہ حکم ہے، یہ رولنگ ہے والدین کے بارے میں. اس کو کہتے ہیں حقوق الوالدین. عین مضموم ہے، عین پہ بھی قاف ہے پیش ہے اور قاف پہ بھی پیش ہے، دو قاف آ رہے. حقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی. اور آگے حضرت نے لکھا ہے نافرمانی کا وبال مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. ادب جو ہے نا، ادب یہ بہت ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ درس دے رہے تھے، کھڑے ہو گئے، درس دیتے پھر بیٹھ گئے، پھر درس دینا شروع، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے. جب درس ختم ہوا تو شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ تھا؟ فرمایا پارسی کا بیٹا، پارسی کا بیٹا، اس پارسی نے مجھے راستہ دکھایا تھا. اس کا بیٹا کھیل رہا تھا، جب بھی وہ سامنے آتا بتقاضا ادب کھڑا ہو جاتا. تو ادب سے جو کچھ ملے گا ادب سے ملے گا. با ادب با نصیب، یہ بات یاد رکھیے گا. اور بے ادب بے نصیب، یہ بالکل لائن آف سٹون ہے، پتھر پہ لکھی ہوئی یہ باتیں ہیں. اور خاص طور پہ امریکہ جیسے ماحول میں آپ لوگ تو بڑے بادب ہیں ماشاء اللہ. یہ ہمیشہ آپ سب کو دعائیں دیتا ہے ماشاء اللہ. انشاءاللہ اگر ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں گے، نقد اللہ تعالیٰ اس کی جزا یہ دیتے ہیں کہ اولادوں کا فرما بردار کرتے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کا بہت ادب فرماتے تھے. ہر روز کوئی نہ کوئی، آج مولانا صاحب آ رہے ہیں، آج حضرت صاحب آ رہے ہیں، آج قاری صاحب آ رہے ہیں. اور میری والدہ محترمہ بہت اہل اللہ کا ادب فرماتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے. اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے. اچھا، اب کچھ واقعات آپ کو سناتے ہیں تاکہ
انشاءاللہ اس کے بعد پھر بات ختم کی جاتی ہے، لیکن یہ واقعات بہت ضروری ہیں ان کی. تو واقعات یہ ہیں کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نامور تاجر تھا، اور جب وہ فوت ہوا تو اس کے بیٹے کو بہت سارا پیسہ ملا، اور اس نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کی، اور پھر یہ بچہ اللہ اکبر کبیرہ، اس بچے نے اپنی والدہ کو ناراض کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی خوشحالی بدحالی میں بدل گئی. اور وہ پیسے کا محتاج ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کی نافرمانی کی سزا اس کو دنیا میں دی. اسی طرح کچھ اچھے واقعات بھی آپ کو سناتے ہیں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، لیکن یہ کچھ عبرتناک واقعات بھی ضروری ہے. عبرت حاصل کرنا بھی ضروری. تھوڑی سی آنکھیں کھولیں، ادھر ادھر دیکھیں تو عبرت ہی عبرت ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو ہے آنکھیں رکھنے والوں. لَقَدْ قَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. سورہ یوسف ختم ہو رہی ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے غالباً سورہ یوسف کی. تحقیق ان واقعات میں عبرت ہے، سبق ہے ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اولو الالباب. تو اسی طرح ایک شخص تھا، اس نے شادی کی اور اپنی والدہ، بعد میں اپنی والدہ کا بے ادب بن گیا، اور شدید رات کو اس نے چھت سے اپنی ماں کو دھکا دیا، سردیوں کی ٹھنڈی رات میں. اللہ اکبر کبیرہ. اور آخر کار یہ بچہ بھی پھر ایک بیماری کا شکار ہوا اور اسی چھت سے نیچے گرا. ہمارے حضرت جی ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک شخص انجینئر تھا، اور اس کے والدین دیہات میں رہتے تھے، اور اس نے اپنے والدین کا شروع میں تو خیال رکھا. پھر وہی اپنی بیوی کے کہنے پہ بیوی ناراض ہو جاتی، اس نے اپنے والدین کو خدمت کرنا چھوڑ دی. پھر سعودی عربیہ چلا گیا، وہاں 13 سال رہا، والدین سے کوئی رابطہ نہ رکھا، اور ہر سال حج کرتا. مگر جب حج کر لیتا تو اس کو خواب کے ذریعے میسج ملتا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا. 13 حج کرنے کے بعد پریشان تھا، کوئی اللہ والے ملے تو اس نے یہ بات ان کی خدمت میں عرض کی. انہوں نے فوراً پوچھا تیرے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی زندہ ہیں مگر کوئی رابطہ نہیں رکھا. انہوں نے کہا جاؤ اپنے ماں باپ کو مناؤ، ان سے معافی مانگو. جب یہ اپنے گاؤں واپس پہنچا تو 13 سال طویل عرصہ ہوتا ہے، تو بچے سے پوچھا کہ فلاں گھر کدھر ہے. اب میں بھی اپنے گاؤں جب جاتا ہوں منظر بدلا ہوا نظر آتا ہے، نئے گھر بن گئے ہیں، نئی گلیاں بن گئی ہیں. تو وہ جب اپنے گاؤں گیا تو اس نے ایک بچے سے پوچھا کہ فلاں گھر کدھر ہے. تو بچے نے کہا باپ تو فوت ہو گیا ہے، بچہ ان کا بڑا بد نصیب ہے. اس بچے کو نہیں پتا تھا کہ وہی ہے جس کو کہا ہے بچہ بڑا بد نصیب ہے، ماں زندہ ہے. بڑا شرمندہ ہو کے جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا ماں بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ کہہ رہی ہے. خاموشی سے گیا، جب سنا تو ماں کہہ رہی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو واپس لے، یا اللہ میرے بیٹے کو واپس لے، تاکہ کوئی محرم ہو جو مرتے وقت مجھے قبر میں اتار سکے.
ایک دو واقعات ہیں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ لکھتے ہیں کہ بقی بن مخلد ایک بزرگ تھے اندلس میں، اندلس اسپین کے ساتھ مسلمانوں کی بڑی یادیں وابستہ ہیں، جہاں مسلمانوں نے 700 یا 800 سال حکومت کی، اور پھر مسلمان وہاں سے ختم کر دیے گئے اور مسجدیں چرچ بن گئی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آزادی کی قدر کریں۔ اللہ پیاری پاکستان کو سدا دنیا کے نقشے کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ ہم یہاں امریکہ میں بیٹھ کے امریکہ کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، یہاں بھی اللہ عافیت کے معاملے کرے، اور ہم پیارے پاکستان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اور پھر وہاں کی مسجدیں چرچ بن گئی۔ ہم جو دعائیں کرتے ہیں اس مسجد کے لیے صبح دوپہر شام، کیوں جی؟ کہ اللہ اس جگہ کو قیامت تک تیری عبادت ہو۔ تو پھر جب مسجدیں چرچ بن گئی تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اشعار، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہے، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہے، خاموش آذانیں ہیں تیری بات سب۔ علامہ محمد اقبال، اللہ آپ کے درجات عالیہ کو پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہے، خاموش آذانیں ہیں تیری بات سب۔ تو اندلس کے یہ بزرگ تھے، پتہ نہیں میں اندلس کا نام آتا ہے تو بہت عجیب کیفیت تاری ہوتی۔ تو بن مخلد، تقی بن مخلد، ان کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی۔ انہوں نے کہا حضرت میرے پاس رومیو نے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے، اب آپ دعا فرمائیں، کوئی سبیل فرمائیں کہ مجھے اتنا پیسہ مل جائے کہ میں فدیہ دے کے بچے کو آزاد کروا سکوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، میں کچھ سبیل کرتا ہوں، give me some time۔ تو انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب کوئی یہ کہے نا کہ دعا کرنا بدعت ہے، کیا جی دعا کرنا، تو پھر اس گروپ سے آپ دور ہو جائیں، اس گروپ سے آپ، چونکہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی مزین بنا کے پیش کریں، something is wrong somewhere۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ دعا کرنا بدعت نہیں ہے۔ صدیوں پہلے کے اہل اللہ ہوں یا اس دور کے اہل اللہ ہوں، ان میں جو کامن ڈینامینیٹر آپ کو نظر آئے گا وہ کیا، کہ دعاؤں کی کثرت نظر آئے۔ میں نے اپنے حضرت جی کو دیکھا، دن میں ایک دن میں 3 4 5 بیان ہیں، اور ہر بیان کے بعد رو رو کے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عطا ہے۔ آج ہم بھی انشاءاللہ دعا کریں گے اپنے والدین کے لیے۔ تو اب کیا ہوا کہ ادھر جو بیٹا ان کی قید میں تھا، ایک دم اس کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، تو رومی انہوں نے دوبارہ اس کو زنجیریں پہنا دی، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، تو انہوں نے اپنے پادری کو بلایا، تو ان کے پادری نے اس بچے سے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا اس بچے کو آزاد کر دو۔ اب آپ دنیا کی کوئی بھی زنجیر اس کے اوپر قائم و دائم نہیں رہ سکتے، کیونکہ پیچھے ماں کی دعا ہے، اور اس کو باعزت آزاد کیا گیا۔ اور نیکسٹ ٹائم وہی خاتون
جب حضرت بقی بن مخلد رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو بیٹا ساتھ تھا. ایک اور واقعہ اور اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو عامر رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اور اسلام قبول کیا اور آپ سے بیعت ہوئے. تو آپ نے فرمایا تمہارے قافلے میں ایک خاتون تھی جسے فلاں نام سے پکارا جاتا تھا، فلاں نام سے، اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے اس خاتون اور خاندان والوں کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعہ یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی ہے، اس کی مغفرت ہو گئی ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آخر کس وجہ سے مغفرت ہوئی؟ آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ حسن سلوک کی بنیاد پر. پھر آپ نے فرمایا اس کی والدہ بوڑھی تھی اور ایک ڈرانے والے نے منادی نے ان کی قوم کو ایک آواز لگائی دشمن تم پر آج رات حملہ کرنے والا ہے. چنانچہ وہ بوڑھی ماں کو لاد کر نکل پڑی. جب وہ تھک کو چور ہو جاتی تو بیٹی ماں کو بٹھا دیتی، پھر اپنا پیٹ ماں کے پیٹ سے چپکا دیتی، ماں کے پیروں تلے اپنے دونوں پیر رکھ دیتی، ماں کے پاؤں شدید گرمی سے نہ جھلسیں. چنانچہ وہ عورت اپنے اس عمل کی وجہ سے نجات پا گئی. Brother Roy, welcome to Islam. How long ago did you accept Islam? 5 years ago. We need to be respectful. This is the teaching of our peaceful religion, to be respectful to our parents even if they are non-Muslims. تو مسلمان پیرنٹس غیر مسلم بھی ہوں تو پھر بھی ان کا ادب کرنا ہے. دعا کر لیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. سب حضرات ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. یوٹیوب پہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں آپ سے بھی یہی درخواست ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمدللہ. یا اللہ یہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص جو ہم نے 3 دفعہ پڑھی اسے قبول فرما. اس کا ثواب ہدیۃ النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس کا ثواب تمام انبیاء اور رسول کی خدمت میں پیش کیا جائے. خلفائے راشدین، عشرۃ المبشرہ، ازواج المطہرات، امہات المؤمنین، پیارے اہل بیت، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، اصحاب البدر، شہدائے بدر، اصحاب الاحد، شہدائے احد، بالخصوص سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ، تمام صحابہ کرام، صحابیات کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، صدیقین، شہداء، صلحاء، فقہائے کرام، محدثین کرام، تمام سلاسل کے صوفیاء کرام، بالخصوص مشائخ نقشبند. یا اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا. بالخصوص یا اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین جو حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالیہ کو بلند فرما. ہمارے رشتہ دار
یا اللہ جتنے بھی مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی حالت ایمان میں اس دنیا سے گئے، یا اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچاؤ، یا اللہ کل کا بھلا اور کل کی خیر، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔